ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس عدالت میں چلان جمع کرواتی ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے آپ کے پاؤں میں ایک الیکٹرانک بریسلٹ لگا دیتی ہے۔ آپ کا پاسپورٹ بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ معطل ہو سکتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس سیز ہو سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی ضبط کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی فلم کی، کسی مغربی ملک کے قانون کی بات ہو رہی ہے تو آپ غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ پنجاب حکومت کے مجوزہ قانون دا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 کی بات کر رہا ہوں، جس نے پورے قانونی حلقوں، وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عام شہریوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ میں ہوں رانا علی اقرار منچ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے لا ود اقرار علی۔ اگر آپ قانون، عدالتی فیصلوں اور اپنے قانونی حقوق کے بارے میں آسان زبان میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس قانون کی ایک ایک شق کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس قانون کے تحت حکومت کو کون کون سے اختیارات مل رہے ہیں اور عام شہری اس سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ پنجاب حکومت کو ایک نئے قانون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پنجاب میں ایسے افراد موجود ہیں جو بار بار جرائم کرتے ہیں اور بار بار ان جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، عوام میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے معاشرے میں امن کو متاثر کرتے ہیں۔ حکومت کے مطابق موجودہ قوانین میں ایسے افراد کی مؤثر نگرانی اور روک تھام کے لیے موجودہ قانون ناکافی ہیں، اس لیے ایک نیا جامع اور مفصل قانون متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ ایسے افراد کڑی نظر کے زمرے میں آئے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قانون کن لوگوں پر لاگو ہوگا۔ اس قانون میں ایک اصلاحی جو صفت ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے جسے اینٹی سوشل بیہیویئر یعنی سماج دشمن سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون میں اس اصلاح کی تعریف انتہائی وسیع طریقے کے ساتھ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص منشیات کے اڈے چلاتا ہے، جوئے یا شراب کے کاروبار میں ملوث ہے، جعلی دستاویزات تیار کرواتا ہے، سرکاری اہلکاروں کو رشوت دیتا ہے یا ان کے ساتھ کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، عوام میں خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، خواتین یا بچوں کو ہراساں کرتا ہے، ہوائی فائرنگ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرتا ہے، آن لائن بلیک میلنگ، سائبر کرائم، لینڈ گریبنگ یا منظم جرائم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ موجود ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی شخص کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ درج ہو جائے اور پولیس اس مقدمے کا چلان دفعہ 173 ضابطہ فوجداری کے تحت عدالت میں پیش کر دے اور وہ شخص ایک سے زیادہ مرتبہ مخصوص جرائم میں گرفتار ہو چکا ہو، معتبر شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بار بار سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے تو ایسے شخص کو ہیبیچول افینڈر یعنی عادی مجرم قرار دیتے ہوئے کارروائی کی جائے گی۔ یہی وہ شق ہے جس پر سب سے زیادہ قانونی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ بعض قانونی ماہرین کا موقف ہے کہ صرف مقدمہ درج ہونا یا چلان جمع ہونا کسی شخص کے مجرم ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستانی قانون میں ہر شخص کو اس وقت تک بے قصور تصور کیا جاتا ہے جب تک عدالت اسے ایک پراپر ٹرائل کے بعد مجرم کون کرے گا کہ اس قانون کے تحت صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر انٹیلیجنس کمیٹیاں قائم ہوں گی، جن میں کمشنر پولیس افسران، اسپیشل برانچ سی ڈی، سی ٹی ڈی، دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹیاں معلومات اکٹھی کریں گی، رپورٹس تیار کریں گی اور مختلف اقدامات کی سفارش کریں گی۔